الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقریر کے متعلقہ میں گزارش کیا تھا کہ 3 باتیں جاننا اور سمجھنا. نمبر 1 تقریر کا معنی، نمبر 2 تقریر کی ہدایت، اور نمبر 3 تقریر پر ہونے والے اعتراضات، شبہات، سوالات اور ان کے جوابات. جو بھی نام دے دیں، شبہات کے، اعتراضات کے، سوالات، اشکالات ہیں، جو بھی نام دیں. نمبر 1 تقریر کا معنی، نمبر 2 تقریر کے دلائل، اور نمبر 3 تقریر پر ہونے والے اعتراضات، سوالات، شبہات اور ان کے جوابات. میں نے پہلے تقریر کا معنی عرض کیا تھا، پھر تقریر کے دلائل عرض کیا. یہ 2 باتیں درمیان میں موضوع نشین کروا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر پر ہونے والے سوالات اور جوابات کا سلسلہ. تقریر کا موضوع واقعہ تک سمجھانے کے لیے اتنا لمبا ہے، اگر پورے اس 12 دن کے دورہ تک مسائل میں صرف تقریر کو موضوع چلائیں شاید سب تقریر مکمل رہا. اگر صحیح طرح اس کو بیان کرتے چلے جائیں. میں نے کہا تھا کہ بنیاد ہی تقریر کو ترک تقریر ہے، تو جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی آگے عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے. اگر بندے کو تقریر کا مفہوم صحیح طرح سمجھ آ جائے، کبھی بھی فقہ اور فقہا پر بندے کو اشکال پیدا نہیں ہوتا. کبھی فقہ اور فقہا پر اشکال کبھی پیدا نہیں ہوتا. تقریر کا مفہوم سمجھ آ جائے. اور سوالات کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ جو کھلیں گی، اللہ کرے جو سوالات ذہن میں وہ سارے اس کے اندر لکھے پڑے ہوں نہ ہو تو سوالات بھی لکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ معنی اچھی طرح اور یہ مسئلہ صحیح طرح ہو جائے. 2 باتیں درمیان میں اور ذہن نشین فرمائیں. نمبر 1 بات، تقریر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے تقریر مطلق اور ایک ہوتی ہے تقریر شخصی. تقریر مطلق اور تقریر مقید بھی کہتے ہیں، تقریر شخصی اور تقریر غیر شخصی بھی کہتے ہیں. عام اس کو استعمال ہی کرتے ہیں کہ ایک تقریر مطلق ہے اور ایک تقریر شخصی ہے. جب غیر مقلدین سے آپ کی گفتگو ہوگی، غیر مقلد کہیں گے ہم تقریر مطلق تو مانتے ہیں اور تقریر شخصی نہیں مانتے. ہم تقریر مطلق تو مانتے ہیں، تقریر شخصی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ مطلق تقلید کا انکار کرنا یہ تو بندے کو کفر تک پہنچا رہے ہیں. مطلق تقلید کا انکار کرنا، مطلق تقلید کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اجتہاد ہی نہ مانے، مسائل اجتہادیہ ہی کو نہ مانے، مسائل اجتہادیہ پر کسی پر اعتماد ہی نہ کرے. تو جتنی آیات اجتہاد اور احادیث کی ہیں ان تمام کا انکار لازم آئے گا. اس لیے تقلید مطلق کا انکار کرنا تو بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. البتہ تقلید شخصی کا انکار کرنا یہ کفر تک تو نہیں پہنچاتا، لیکن یہ بندے کو ضلالت اور گمراہی تک پہنچا دیتا ہے. تقلید شخصی کے انکار کرنے سے بھی بندہ ضلالت اور گمراہی تک پہنچ جاتا ہے. ایک تقلید مطلق ہے اور نمبر 2 تقلید شخصی. قرآن اور احادیث میں جہاں دلائل تقلید مطلق ہیں وہاں دلائل تقلید شخصی کے بھی موجود ہیں. تقلید شخصی کے جو آپ نے تقلید کے دلائل پڑھے ہیں ان میں تقلید شخصی کے بہت سارے دلائل گزرے ہیں. میں 2 کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ تقلید شخصی کے دلائل کیا ہے. نمبر 1 سورہ لقمان آیت نمبر 15 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر دیکھیں، وہ من انابا الیہ کا معنی کرتے یعنی ابا بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شخص واحد ہے، یہ کئی ایک اشخاص کا نام نہیں. اور اگر اس تفسیر کے علاوہ عمومی الفاظ کو لے لیں تو من کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے اور من کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے. تو یہاں پھر بھی مفرد جب آئے گا تو تقلید شخصی موجود ہوگی. تو جس طرح قرآن میں تقلید مطلق کا ذکر موجود ہے، تقلید
शख्सी का भी जिक्र मौजूद है। नंबर 2 सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 516 किताबुल मुनाकिब बाबुल मुनाकिब अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 273 किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब फ़ज़ाइल अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हदीस मुबारक में है जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी फरमाते हैं अतत इमरातुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई। फ़अमरहा अन तर्जिअ इलैहि, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तू चली जा और फिर आना। उसने अर्ज़ किया अरअयता इन जिअतु व लम अजिदका कअन्नहा तक़ूलुल मौत। उसने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, मैंने मसला पूछा और आपने फरमाया चली जा और दोबारा आना, तो कोई ऐसा ना हो कि मैं फिर मसला पूछने के लिए आऊँ और आपको ना कहूँ यानी आप दुनिया से जा चुके हो तो फिर मैं क्या करूँ। अब देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अगर मैं ना मिलूँ तो कुरान देख लेना, अगर मैं ना मिलूँ तो हदीस देख लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्लम तजिदीनी फ़अती अबा बकर, इल्लम तजिदीनी फ़अती अबा बकर, अगर तुझे मैं ना मिलूँ तो अबू बकर के पास चली जा। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर फर्द वाहिद का नाम लिया है, कुरान हदीस का नाम नहीं लिया, बल्कि हज़रत अबू बकर फर्द शख्स मुअय्यन और वाहिद का नाम लिया है। तो जहाँ तक़लीद मुतलक़ का जवाब मौजूद है इसी तरह तक़लीद शख्सी का जवाब भी मौजूद है। नंबर 3 आपने कल तकरीब पढ़ी है तक़लीद के ऊपर सुनन अबी दाऊद सुनन तिरमिज़ी मिशकात मुसावी की हदीस के बाद सालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीली हदीस आपके ज़हन में मैं सिर्फ इशारा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु मन यअश मिनकुम बादी फ़सयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, अगर मैं दुनिया में न रहूँ और मेरे बाद दीन में इख्तिलाफ़ात देखो फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीयीन, तो मेरी सुन्नत को ले लेना और किसी मसले पर मेरी सुन्नत न मिले तो खलीफा राशिद की सुन्नत को ले लेना। अब खलीफा राशिद एक वक्त में एक होता है, खलीफा राशिद एक वक्त में दो नहीं होता। जब सुन्नत में खुलफ़ाए राशिदीन मेरी खुलफ़ा की सुन्नत को लेना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैया को एक खलीफा होगा या कई खुलफ़ा होंगे, खलीफा राशिद भैया को वक्त एक होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक़लीद शख्सी की बात फरमाई है, तक़लीद मुतलक़ की बात नहीं फरमाई। आपके दिल में सवाल आएगा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया तो एक वक्त में 2 खलीफा थे, तो आप कैसे कहते हैं कि एक वक्त में एक ही होगा। मैंने कहा ये भी ज़हन में रखें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा नहीं खिलाफत आदिला कहते हैं। खिलाफत राशिदा और होती है, खिलाफत आदिला और होती है। खिलाफत राशिदा उस खिलाफत का नाम है जिस खिलाफत का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम, इस आयत ने इसके खिलाफ में किया है और वो 4 खलीफा हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत अली की खिलाफत खिलाफत राशिदा है, हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत खिलाफत आदिला है। तो ये नहीं कह रहे कि दोनों खलीफा राशिद थे और दोनों मध्य मुकाबले खड़े थे। जो हज़रात दोनों को खलीफा राशिद कहते हैं ये सवाल उन पर तो होगा, लेकिन जो एक को खलीफा आदिल और एक को खलीफा राशिद कहते हैं उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। ये खिलाफत राशिदा शरीयत की इस्तिलाह है और इस्तिलाहात पे कभी एतराज़ात नहीं किया करते। अपने वक्त पर मुहान आया इस दर्स में तो ठीक है, अगर ना आया तो फिर आप इसकी दलाइल देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये 4 खुलफ़ा की खिलाफत राशिदा का इनकार करके और खुलफ़ा राशिदीन और खुलफ़ा को राशिदीन कह के खिलाफत राशिदा में शामिल करना कितना कमज़ोर मौक़िफ़ है, इसका अंदाज़ा बंदे की दलाइल के बाद होता है। सच्ची नज़र में बंदे को बहुत मज़ा आता है। देखो जी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा भी हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा भी हैं और कुरान सब और खलीफा भी हैं राशिद भी हैं, तो खलीफा राशिद ना हुए। मैंने कहा यूँ आयात को मिलाने से इस्तिलाहात के ऊपर कभी कोई नहीं पड़ा करता। आज कोई बंदा पूछे ये बताओ अशरा मुबशरा बिल जन्नह कितने हैं,
اشرا مبشرہ بالجنہ کتنے ہیں؟ تو کوئی بندہ کہ نہیں یہ غلط ہے، اشرا مبشرہ بالجنہ نہ کہا کرو بلکہ تمام کو مبشرہ بالجنہ کہا کرو۔ ہم پوچھیں کیوں؟ وہ جی جنت کی بشارت صرف 10 کو نہیں ملی، تمام صحابہ کو ملی ہے، تو تم نے اشرا مبشرہ کیوں کہا ہے؟ اور جب سارے راشدون ہیں تو اشرا کے بجائے مبشرہ بھی تو سارے ہی ہیں نا، تو پھر اشرا کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس کو بڑا آسان سے جواب دیتے ہیں کہ اشرا مبشرہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ باقی صحابہ الیاذ باللہ جنتی یا بقیہ کو جنت کی بشارت نہیں ملی، کلوں وعد اللہ الحسنی میں جنت کی بشارت تمام کو ملی ہے، لیکن اشرا مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ ہیں جن کا ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے نام لے کر جنتی انہیں ارشاد فرمایا۔ اشرا مبشرہ سے مراد کیا ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کا ایک مجلس میں نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ ریاض اللہ جنتی نہیں۔ تو خلفائے راشدین کا معنی کیا ہے؟ وہ 4 خلفاء جن کا ایک آیت میں اللہ نے جن کی خلافت کی بشارت دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم باقی صحابہ کو خلیفہ نہیں مانتے یا باقی کو راشدون نہیں مانتے۔ خلیفہ ہونا اور بات ہے، راشد ہونا اور بات، اور خلیفہ راشد کی اصطلاح ہونا یہ اور بات۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے صدیق تھے یا ایک ہی صدیق تھا؟ قرآن کی نص موجود ہے کہ سارے صدیق۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیین کے بعد جو صدیق کی اعلان ہے، ایک صدیق ہے یا سارے؟ لیکن جب کہتے ہیں حضرت صدیق نے فرمایا تو مراد سارے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے سارے صحابہ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں صدیق کہتے ہیں، لیکن صحابہ میں سے صدیق کا ایک اطلاق ہونا یہ شریعت کی ایک اصطلاح، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے ان عمومات کو لے کے اصطلاحات پہ اعتراض کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے یقین کرے بعض لوگوں پہ، ایک پروفیسر صاحب خلافت راشدہ کو بیان فرما رہے تھے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ میں عقل عطا فرمائے۔ جو تقریر کے دوران کہہ رہے تھے، کہتے تم امیر معاویہ کی بات کہتے ہو، میں تو مولانا جعفر راشد صاحب کو خلیفہ راشد کہتا ہوں۔ پوچھا دلیل سنو، کہتے دلیل یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ہے زاہد راشدی، راشدی راشد سے بنا ہے۔ نمبر 2 خلیفہ کہاں سے نکالا؟ یعنی مولانا جعفر راشد صاحب فرما رہے تھے مجھے بعض لوگ کہتے ہیں آپ یہ کام کرو، تو میں کہتا ہوں میں اب کام نہیں کر سکتا، میں تمہیں کام سکھا سکتا ہوں۔ پھر مولانا نے یہ بتایا کہ میں شیرہ والا باغ مسجد میں ہوتا ہوں اور سامنے شیرہ والا باغ میں پہلوان ہوتے ہیں، ان میں وہ پہلوان جو جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جائے اور وہ خود کھیل نہ کھیلا کرے، خود کشتی نہ کرے، کشتیاں سکھائے، ہم اس پہلوان کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو دیکھو میں کشتی کرتا نہیں، کشتی سکھاتا ہوں، تو میں خلیفہ کہتا ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی خلیفہ انہوں نے خود مان لیا ہے، راشد کو دنیا کہتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی خلیفہ راشد ہے، تم کہتے امیر معاویہ خلیفہ راشد۔ یہ دلائل دیے جا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ خلیفہ راشد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ گزارش سمجھو، اور راشدون کو معنی مہدیون یہ اور چیز ہوتی ہے، اور راشد کو معنی اصطلاح شریعت یہ اور بات ہوتی ہے۔ ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اللہ معاف فرمائے چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام لے کر کہ دیکھو فلاں بندہ نے صحابہ پر بھی نظریہ بنا لیا ہے اور اس سے صحابی کی توہین لازم آتی ہے۔ ہر بات میں یوں پیغمبر کے صحابی کی توہین لازم نہیں آتی۔ اللہ پاک ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ صحابی کی گستاخی کی سزا کیا ہے؟ میں نے کہا سزائے قید، کہتا سزائے موت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، نبوت کی توہین پہ سزائے موت ہوتی ہے اور صحابی کی توہین پہ سزائے قید ہوتی ہے۔ سزائے موت کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے نا۔ اب بتاؤ نبی اور صحابی کی توہین میں کوئی فرق نہیں یا ایک ہی جیسے ہیں؟ فرق ہے یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو جب حیثیت میں فرق ہوگا تو یہ حیثیت کی سزا میں فرق ہوگا۔ جب حیثیت میں فرق ہوگا، جرم کی نوعیت میں فرق ہوگا، تو جرم کی نوعیت کے بعد جرم کی سزا میں بھی فرق ہوگا۔ چلے نمبر 4 دیکھیں، ہو گیا نا؟ نمبر 4 دیکھیں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 237، کتاب المناسک، باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت، باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت، عورت کے طواف کے دوران حیض ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں
عن اکرمۃ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس عن المرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اہل مدینہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا. ایک عورت طواف کر رہی تھی، حیض آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طواف کو جاری رکھے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اہل مدینہ نے کہا لا ناخذ بقولک وندعو قول زید. اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کے مسئلے پوچھا کرتے تھے. انہوں نے کہا ابن عباس سے ہم آپ کے قول کو لے کر حضرت زید کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم آپ کا قول نہیں لیں گے بلکہ حضرت زید کا قول لیں گے. اب اس مسئلے پہ ابن عباس کی رائے اور ہے، حضرت زید بن ثابت کی رائے اور ہے. اگر ہر کسی کی بات ماننے کی گنجائش ہو جاتی تو وہ کہتے ٹھیک ہے ہم عام حالات میں ابن عباس کی بات مانتے، حضرت زید کی بات مانتے ہیں، آج ابن عباس کی بات مان لیتے ہیں. اہل مدینہ فرماتے نہیں، چونکہ ہمارے یہاں فقی زید بن ثابت ہے، ہم زید بن ثابت کی بات مانیں گے اور تمہاری بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایک مجتہد کی بات کو لیا ہے اور دوسرے مجتہد کی بات کو چھوڑ دیا ہے، اسے تقلید شخصی کہتے ہیں. نمبر 5 صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997 کتاب الفرائض باب میراث ابن ما ابنت. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض وراثت کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا ہے. بیٹی بھی ہے اور بیٹے کی بیٹی بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے، مسئلہ بیان کیا ہے. میں مسئلے میں تفصیل عرض نہیں کر رہا، میں اصل تقلید شخصی کے اوپر دلیل رکھتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندے کی بیٹی بھی ہے اور ایک بندے کی پوتی بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے اور ساتھ بہن بھی ہے. بیٹی موجود، پوتی موجود اور بہن موجود، یہ میت کے 3 رشتہ دار موجود تھے. ان میں وراثت کیسے کرے گی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ للابنۃ النصف وللاخت النصف، ان میں سے آدھا بیٹی کو دے دو اور آدھا بہن کو دے دو اور پوتی کو چھوڑ دو. یہی مسئلہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ حضرت ابن مسعود سے پوچھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذرا فتویٰ سنا. ابن مسعود فرمانے لگے لقد زللت اذن، اگر لقد زللت اذن، اگر یہ مسئلہ مان لیا اس کا معنی میں ہدایت پر نہیں ہوں. وَمَا من المهتدين، اس کا معنی بندہ گمراہ ہوتا ہے اگر یہ مسئلہ مان لے. اب دیکھو مسئلہ بتانے والا کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری صحابی. اور دوسرا صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ مانا تو گمراہ ہو جائے گا. صحابی کی بات ماننے سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا. اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اهتدیتم. اب اس کا ذرا جواب سن لینا کہ جب کسی بھی صحابی کی بات ماننے سے بندہ ہدایت پر چلتا ہے، گمراہی نہیں ہوتی، تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کیوں فرماتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صحابی بمقابلہ صحابی، ایک ہوتا ہے صحابی بمقابلہ غیر صحابی، ایک ہوتا ہے صحابی بمقابلہ صحابی اور ایک ہوتا ہے صحابی بمقابلہ غیر صحابی. ایک ہوتا ہے مجتہد بمقابلہ مجتہد اور ایک ہوتا ہے مجتہد بمقابلہ غیر مجتہد. جب مجتہد کے مقابلے میں ہو تو مجتہد اپنا اجتہاد چھوڑ کے دوسرے مجتہد اجتہاد پر عمل کرے گا تو جائز نہیں ہوگا. اپنے اجتہاد پہ عمل کرے، اس کے لیے دلائل کی روشنی میں اپنا اجتہاد موجود ہے. اپنے اجتہاد کے ہوتے ہوئے دوسرے کے اجتہاد پر عمل کرنا یہ ضلالت ہوتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی. اور غیر مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرتا ہے، وہاں ضلالت اور گمراہی قطع نہیں ہوتی. عبداللہ بن مسعود بھی مجتہد ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی مجتہد ہیں. فرمایا اگر اس مسئلے کو لیا لقد زللت اذن، یہ نہیں فرمایا لقد زللت اذن، فرمایا لقد زللت اذن، میں نے اپنا اجتہاد چھوڑ کے وہ اجتہاد لے لیا، اس کا معنی میں نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا ہے. تو صحابی بمقابلہ صحابی معنی اور ہوتا ہے اور صحابی بمقابلہ غیر صحابی مطلب اور ہوتا ہے. مجتہد بمقابلہ مجتہد بات اور ہوتی ہے اور مجتہد بمقابلہ غیر مجتہد بات اور ہوتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مسئلہ دوسرا فرمایا، فرمایا اقضی فیما فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسئلہ وہ بتاؤں گا، فیصلہ وہ کروں گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا.
لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ ابنۃ النصف ان میں بیٹی کو آدھا دے دو، ولی ابنۃ الابن السدس اور اس میں پوتی کو 1/3 چھٹا حصہ دے دو، اور جو باقی بچے وہ بہن کو دے دو۔ جب یہ مسئلہ بتا دیا، اب ایک مسئلہ ابو موسیٰ اشعری نے بتایا اور ایک مسئلہ عبداللہ بن مسعود نے بتایا۔ کہتے ہیں فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَىٰ، یہ راوی کہتے ہیں ہم ابو موسیٰ کے پاس گئے، ہم نے کہا جی آپ نے مسئلہ یہ بتایا ہے اور عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ یہ بتایا، ہم کس کے مسئلے کو لیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جملہ سنیں، فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک تمہارے اندر یہ علم کا سمندر موجود ہے تو مجھ سے مسئلہ نہ پوچھنا۔ اب موسیٰ اشعری یہ بھی کہہ سکتے تھے نا وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، دل کرے تو ان کا مسئلہ لے لو، دل کرو تو میرا مسئلہ لے لو، پر میں لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک یہ علم کا سمندر عبداللہ بن مسعود تمہارے اندر موجود ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھا ہی نہ کرو، مسئلہ لینا تو اور کی بات ہے، تو مجھ سے مسئلہ پوچھا ہی نہ کرو۔ تو یہ تقلید مطلق کی بجائے تقلید شخصی کا سبق دے رہے ہیں۔ تو میں نے یہ 5 دلائل آپ کی خدمت درج کیے ہیں، جہاں تقلید مطلق کی گنجائش موجود ہے وہاں تقلید شخصی کی گنجائش بھی موجود ہے، اور غیر مقلد ایسے کم علم اور کم عقل ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے، اتنے کم علم اور کم عقل ہیں، بندے کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ کم علمی تو کم عقلی ہے۔ جب غیر مقلد کو پڑھیں گے نا آپ عقل کا ماتم کریں گے، یا اللہ دنیا میں بھی ایسے کم عقل بندے ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی جلسے کے دوران بعض بندے پرچیاں دیتے ہیں، اور اب تو میں نے بتایا کہ بہت کم پرچیاں، اب غیر مقلد پرچیاں دینا چھوڑ کے اب صرف اپنے پرچیاں دیتے ہیں، مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ شرارت کرنے والی پرچیاں ختم ہو گئی ہیں، جو جب شرارت کا جواب اسی طرح سے آتا ہے تو پھر کسی کا پرچی دینے کو دل کرتا نہیں، کہتے ہیں خیر اس میں ہے کہ پرچی چھوڑو، بس ویسی بات کرو اور جانے دو۔ بعض علاقوں کو میں نام لے کر نہیں کہتا، بعض ایسے بھی علاقے ہیں خصوصاً خیبر پختونخوا کے بعض علاقے، بعض پنجاب کے بھی ہیں، ان علاقوں میں بیان کے لیے گیا تو بعض لوگوں نے پرچیاں دی اور کچھ چھیڑ چھاڑ کی، اگلا بیان اس بھی ٹف ہو گیا۔ تو بعد میں جب مشورہ ہوا تو ان کے بڑوں نے کہا بھائی دیکھو یہ اپنے فن کا امام ہے تو اس فن میں اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، بیان آتا ہے بیان کر کے چلا جاتا ہے، اور تم کیوں اس کو بار بار چھیڑو گے، یہ پھر آئے گا پھر جلسہ کرے گا پھر کرے گا، ویسے بار بار جب جلسے کیے اس سے تمہارے نظریے پر زیادہ آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ چھیڑ خانی کرنے کی بجائے سکون سے بیان سنو اور اس کو چلے جانے دیا کرو۔ اب اس کا فائدہ ہوا کہ وہ اضلاع جب پہلے میں جاتا ایک قیامت سے برپا ہوتی تھی، اب بڑا سکون ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، ہم جاتے ہیں اور جلسہ کر کے اللہ کی طرف سے واپس آ جاتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں اگر آپ بھی پرچی کا جواب پرچی کے ذوق کے مطابق دو گے نا تو آئندہ آپ کو پرچیاں کوئی نہیں دے گا۔ مجھے جب پرچیاں وصول ہوتی ہیں میں پہلے کہتا ہوں کہ سن لو، اگر پرچی کا لہجہ نرم ہوگا تو جواب کا لہجہ بھی نرم ہوگا، اگر پرچی کا لہجہ گرم ہوگا تو جواب کا لہجہ بھی گرم ہوگا۔ جیسی آپ کی پرچی ہوگی ویسا آپ کا جواب ہوگا۔ جب لوگ پرچی دیتے ہیں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں اور جب جواب سنتے ہیں تو پھر رو رہے ہوتے ہیں۔ جب پرچی لکھے تو ان کا چہرہ دیکھو اور جب جواب دے گے تو پھر چہرہ دیکھو۔ یہ تھوڑی سی پہلے جب دہرائی کر لیں نا تو پھر بندہ پرچی دیتے وقت بھی سنتا ہے پتہ نہیں میری پرچی کا جواب کیسے ہوگا، اس لیے اتنی جلدی ہمت نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر جلسے میں پرچی اور یہ غیر مقلد اپنے سر پہ پگڑیاں نہیں باندھتے، میں جواب دیتا ہوں بھائی تمہیں فکر پڑی ہے ان کے سر پہ ٹوپی نہیں، مجھے فکر پڑی ہے ان کے سر میں دماغ نہیں، تمہیں فکر پڑی ہے ان کے سر پر ٹوپی نہیں، سر پر پگڑی نہیں، مجھے فکر ہے ان کے سر میں عقل نہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جواب میں مقصود کیا ہے، میں کہتا ہوں جس جیب میں پیسے، جس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو، جس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو وہ پیسے کی حفاظت کے لیے فتویٰ بھی رکھتا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہی نہ ہو اس کو فتوے کی ضرورت بھی نہیں۔ جس بندے کے سر میں عقل ہو حفاظت کے لیے ٹوپی اور پگڑی بھی رکھتا ہے، اور جس سر میں عقل ہی نہیں ہے اس کو ٹوپی اور پگڑی کی ضرورت بھی نہیں۔ تم کہتے ہو دعا کرو ٹوپی پہنے، میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ ان کو عقل دے، عقل آئے گی تو پگڑی خود بہت آئے گی، عقل آئے گی ٹوپی خود بہت آ جائے گی۔ ان بیچاروں میں عقل کی بھی کمی ہے اور علم کی بھی کمی ہے، غیر مقلدین کی نئی منطق ہے۔ وہ کہتے ہیں تقلید مطلق کیوں نہیں کرتے، تقلید شخصی کیوں نہیں کرتے، یہ شرک ہے۔ تقلید شخصی کیوں نہیں کرتے، یہ عجیب بات ہے۔ اگر تقلید شخصی شرک ہے تو تقلید مطلق اس سے بڑا شرک ہوگا۔
اگر ایک امام کی بات مانے تو بندہ مشرک ہوتا ہے، تو 10 اماموں کی بات مانے 10 گنا مشرک ہوگا نا، بات سمجھ آ رہی؟ اگر ایک امام کی بات مانے تو 1 گنا مشرک ہوگا، اور اگر 15 ائمہ کی بات مانے تو پھر میں نے کہا ہم ایک امام کی بات مان کے مشرک ہوئے ہیں، تو تم پھر سینکڑوں کی بات مان کے 100 گنا بڑے ہم سے مشرک ہو۔ اگر ہم مشرک ہیں تو آپ بڑے مشرک ہیں، اور اگر تقلید شخصی شرک نہیں ہے، اگر تقلید مطلق شرک نہیں، تو پھر تقلید شخصی بھی شرک نہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تقلید کی متعلقہ باتیں بہت ساری موجود ہیں، جن باتوں کو میں نے قصداً چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو رات کو ہمارے پاس تخصص کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آتا تو وہی ہے جس کو اللہ لاتے ہیں، آپ بھی تو وہی آئے گا، ہر بندہ اپنی ذوق سے نہیں آ سکتا۔ میں بلکہ طلباء کو ترغیب دیتا ہوں، آپ نے 8-10 سال پڑھا ہے اور اس وقت ہمت کر کے 1 سال ہمارے پاس لگا رہے ہیں، انشاءاللہ سننا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا ذوق ہوا نا، یہ شرط ہے، بد ذوق نہ ہو، بے ذوق کو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے۔ اگر آپ باذوق ہوئے تو پھر آپ دیکھنا 1 سال میں خطابت، مناظرہ اور یہ قوت اور استنباط مسائل کی اللہ صلاحیتیں کیسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات سمجھے، میں نے کیا تھا کہ شبہات کے جوابات دینے سے قبل میں 2 باتیں اور سمجھاؤں گا۔ نمبر 1 تقلید کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقلید مطلق اور نمبر 2 تقلید اور نمبر 2 ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں۔ ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر بندہ تقلید نہ کرے تو نقصان ہوتا کیا ہے؟ ایک نقصان دنیا میں، ایک نقصان برزخ اور قبر میں، اور ایک نقصان حشر میں۔ ایک تو عالم ارواح ہے نا، تو گزر گیا، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم حشر۔ ترک تقلید کے نقصان، ترک تقلید کا عالم دنیا میں نقصان یہ ہے کہ بندے کو ہدایت نہیں ملتی، بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت ملا کرتی ہے نبوت سے اور نبوت کے بعد اجتہاد سے، ہدایت ملتی ہے نبوت سے اور نبوت کے بعد اجتہاد سے۔ اللہ کے نبی ہدایت پیش فرماتے ہیں، صحابی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی مسئلہ بتا دیتے ہیں، صحابی مسئلہ قبول کر لیتا ہے۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اب نبی تو پیدا ہوگا نہیں تو کون پیدا ہوں گے؟ مجتہد پہلے مسئلہ نبی بتاتے، اب مسئلہ مجتہد بتائے گا۔ تو ہدایت کا معنی شریعت کا مل جانا، مسائل کا مل جانا۔ مسئلہ یا نبوت سے ملتا ہے اور یا نبوت کے بعد اجتہاد سے ملتا ہے۔ تو جس بندے نے اجتہاد کو نہیں مانا اس کو شریعت کے مسائل ملیں گے بھی نہیں۔ جب شریعت کے مسائل نہیں ملیں گے تو پھر ہدایت ملے گی، گمراہی ملے گی۔ ترک تقلید کا دنیا میں نقصان یہ ہے کہ بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ نمبر 2 ترک تقلید کا قبر میں نقصان یہ ہے کہ بندے کو لوہے کے گرز مل گئے۔ ترک تقلید کا نقصان، لوہے کے گرز لگتے ہیں، گرز لوہے کے ڈنڈے، قبر میں پٹائی ہوتی ہے۔ ترک تقلید کا نقصان، قبر میں لوہے کے گرز اور لوہے کے ڈنڈوں سے پٹائی ہوتی ہے۔ دلیل سنیں، صحیح بخاری باب المیت یسمع خفق النعال، المیت یسمع خفق النعال، میت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وذاب اصحابہ، میت والے اس کو دفن کر کے چل پڑتے ہیں، حتیٰ انہ لیسمع خفق نعالہ، حتیٰ کہ ان کے جانے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں اور میت ان کے پاؤں کی جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے۔ اتاب الملکان، اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے جانے کے، میت کے والوں کے جانے کے فوراً بعد اتاب الملکان،
دو فرشتے آ جاتے ہیں، فَأَقْعَدَاهُ میت کو بٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ، فیقال کہا جاتا ہے اس کو میت کو کہتے ہیں انظر الی مقعدک من النار، یہ جہنم کا اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اگر تو اقرار نہ کرتا تو تجھے یہ جہنم ملنی تھی، اللہ نے اس جہنم کے بدلے میں تجھے یہ جنت عطا فرما دی۔ اگر تو شہادتین کو نہ مانتا تو پھر یہ جہنم تیرا ٹھکانہ تھا، اب جو تو نے اقرار کر لیا ہے اسے اس جہنم کے بجائے یہ جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، یہ پہلے جہنم کو دیکھتا ہے اور پھر جنت کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، البتہ کافر یا منافق، فَيَقُولُ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، قُلْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، میں دنیا میں وہی باتیں کہتا ہے جو اور لوگ کہتے۔ فَيُقَالُ، اس سے کہا جاتا ہے لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، یہ لفظ یاد رکھو، لا دریتا ولا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہے، مستدل اس کو یاد رکھیں، لا دریتا ولا، بولو لا دریتا ولا، یہ لفظ آپ نے یاد رکھیں، لا دریتا ولا، عمومی صحیح بخاری کی حدیث یاد نہ رہے، باقی اردو میں کہہ لو اور یہ لفظ کہہ لو، اردو میں کہہ لو اپنی اپنی زبان، پشتو میں، بلوچی میں، سندھی میں، جو زبان ہے اپنی زبان میں کہو، لا دریتا ولا تلیتا، ثم یضرب بِمَطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، پھر اس کو لوہے کے گرز مارتے ہیں، ضربۃ بین اذنیہ، کن پٹیوں پہ، یہ کانوں کے درمیان کن پٹیوں پہ، فیصیح صیحۃ، پھر یہ چیختا ہے، یسمعها من یلیہ الا الثقلین، جن اور انسان کے علاوہ اس کو چیخ کو ہر وہ مخلوق سنتی ہے جو اس کے قریب ہوتی ہے۔ اصل تو لا دریتا ولا تلیتا ہے، درمیان میں ایک دو باتیں سمجھ۔ طالب الرحمان پروفیسر غیر مقلد ہے، اس نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، کتاب کا نام کیا؟ آئیے عقیدہ سیکھیے۔ اس کتاب میں ایک باب قائم کرتا ہے سماع بوتا، عقیدہ سمجھا رہا ہے، اب اس میں بڑا عجیب اس نے کام کیا ہے، سوال اور جواب کے انداز میں کتاب اس نے لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے۔ اس میں طالب الرحمان ایک سوال کرتا ہے کیا مردہ سنتا ہے؟ سوال کیا مردہ؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے؟ سوال کیا کیا؟ کیا مردہ؟ جواب مردہ ہی کیا جو سنے۔ پھر سوال کیا مردہ کچھ سنتا بھی ہے؟ پھر جواب جی ہاں جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سوال پہ اور سمجھئے کیا مردہ؟ جواب مردہ ہی کیا جو سنے۔ پھر سوال کیا مردہ کچھ سنتا بھی ہے؟ جواب ہاں جوتوں کی آواز، اب مردہ نہیں رہا۔ اچھا آگے پھر آگے سوال کرتا ہے دو سوالوں کے بعد، کیا مردہ بولتا ہے؟ کہتا ہے مردہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ سوال سمجھے، کیا مردہ بولتا ہے؟ جواب نہ مردہ سن سکتا ہے نہ۔ پھر سوال کیا کچھ بول بھی سکتا ہے؟ جواب جی ہاں جب فرشتہ مارے تو چیختا ہے، فرشتہ مارے تو، یہ غیر مقلدین کی عقل ہے۔ مجھے کئی ایک بار غیر مقلدین نے کہا کہ طالب الرحمان سے آپ کا مناظرہ کرانا ہے، میں نے کہا میں تیار ہوں۔ کہتے کیسے کریں گے؟ میں نے کہا طالب الرحمان کہتا ہے علماء دیوبند کی عبارات پہ مناظرہ کریں گے جو دنیا سے چلے گئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کی محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبارات کو مناظرہ کریں گے۔ میں نے کہا نا ان کی عبارات کو مناظرہ پہلے ہوگا، پہلے تیری کتابوں کی عبارات کو مناظرہ ہوگا۔ 4 سالوں کے اس بحث کو ابھی تک غیر مقلد اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ میں نے طالب الرحمان کے گھر بندے بھیجے، طالب الرحمان کے پاس لوگ گئے ہیں،
تو اس بات کو مناظرہ کرو، اس پر تیار نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بھائی جو کتابیں تم نے لکھی ہیں وہ کتابیں ہمیں مہیا کر دو، جس تاریخ کو کتاب دو گے ٹھیک 1 مہینہ بعد قریب اسی تاریخ کو مناظرہ ہوگا، تمہاری بیٹھک میں ہو جائے گا، تمہارے اسلامک سینٹر میں ہو جائے گا، تمہاری مسجد میں ہو جائے گا، لیکن مناظرہ تمہاری کتابوں پر ہوگا۔ ہم تمہاری کتابوں سے تمہیں جھوٹا اور گمراہ ہونا ثابت کریں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں اکابرین علماء دیوبند، میں نے کہا مرنے کے بعد یہ مجھے غیر مقبول کہنا یہ ملعون ہے، یہ متروک ہے، یہ مردود ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو غیر مقلد ہے، تو یہ متروک کا لقب تو دنیا میں لے لے، یہ مردود کا لقب تو دنیا میں لے لے، مرنے کے بعد جو مردود ہونا ہے تو زندگی میں مردود ہو جا۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر پوری دنیا میں غیر مقلد تیری بات کو سنتا ہو اور فیصل طالب علماء کو تیار کرے، اپنی کتابوں پر مناظرہ کرے، کس پہ کرے؟ اپنی کتابوں پر مناظرہ کرے، اپنی کتابوں پر۔ بعد میں قابل علماء دیوبند کی بات کرنا، یہ جب بھی گفتگو کریں گے علماء دیوبند کا قائد سے کیا ہے۔ میں نے کبھی علماء دیوبند کا قائد ہے، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، گفتگو علماء دیوبند نہیں، گفتگو کرو عقیدہ کے اوپر۔ عقیدہ کفریہ ہوگا علماء دیوبند کا ہوگا تو مان چھوڑ دیں گے، عقیدہ اسلام والا ہوگا تمہارا ہوگا تو مان لیں گے، اور عقیدہ کفریہ ہوگا اور تمہارا ہوگا چھوڑ دیں گے، عقیدہ اسلامیہ ہوگا علماء دیوبند کا ہوگا تو مان لیں گے۔ تمہیں علماء دیوبند سے چڑھا ہے یا غلط عقیدے سے چڑھا ہے؟ یہ جی مناظرہ علماء دیوبند کا عقیدہ، ہم کہتے ہیں بات کرو عقیدے کے اوپر، صحیح عقیدہ ہوگا تو مان لیں گے جس کا بھی ہو، اور شرکی عقیدہ ہوگا تو چھوڑ دیں گے جس کا بھی ہو۔ کہتا کہ تمہارے عقیدوں پر بات نہ کرو، علماء دیوبند کے عقیدوں پر بات کرو۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے آپ نے ان کے علماء کی عبارات پیش کرنی ہے، اور جب آپ پیش کریں گے نا بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں میں بھی ان کا مقلد ہوں، میں بھی ان کو مانتا ہوں، میرا تو وحید الزمان ایمان ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ میں کہ تو نہیں مانتے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں مانتے، اور تم وحید الزمان کو بھی نہیں مانتے، تم حضرت مولانا شیخ زکریا کو بھی نہیں مانتے، اور تم نواب صدیق حسن صاحب کو بھی نہیں مانتے، تم مولانا حاجی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھی نہیں مانتے، تم محمد حسین بکالوی کو بھی نہیں مانتے، تم اگر نہیں مانتے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو بھی نہیں مانتے، تم نہیں مانتے عبدالحق بنارسی کو بھی نہیں مانتے۔ اگر تم نے نہیں مانا امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانا، تم نے نہیں مانا تو شیخ الکل نے بالکل میاں نذیر حسین دہلوی کو بھی نہیں مانا۔ تم جب دونوں کے مقلد نہیں ہو، ایک ہی کتاب کے خلاف بکتے ہو اور ایک کے خلاف چپ رہتے ہو، جیسے تم نے علماء دیوبند کی کتابوں کے خلاف تقریریں کی ہیں، 2-4 تقریریں ان کے خلاف بھی کر دو تاکہ ہم سمجھے کہ تم دونوں کو نہیں مانتے۔ بات ٹھیک ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز میں وحید الزمان کی سیاستہ کا ترجمہ دیتے ہیں، اور جب پھنستے ہیں کہتے ہیں میں نہیں مانتا، لیکن میں نہیں مانتا۔ جب اپنی بیٹی کو دی ہے کتاب، اب وہ شادی ہو گئی ہے تو 7 کتابیں دی ہیں، کتاب کون سی دیتے ہیں؟ وحید الزمان کی صحیح مسلم کی شرح دے رہے، اور جب تم کہتے ہیں بیٹی اس کتاب کو نہ لینا، صحیح مسلم کی شرح میں وحید الزمان کی بات لکھی ہوئی ہے یہ بات نہ لینا، بخاری کی شرح میں فلاں بات لکھی ہے یہ نہ لینا۔ ہمیں تو باتیں کہتے ہیں حجاب بات ہے، یہ باتیں کن زبانوں سے ہے، لیکن وہ بڑی ٹٹائی کے ساتھ یہ جملے کہہ دیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں نا وحید الزمان کی سیاست نہ لینا، وحید الزمان نے لکھا ہے منی پاک ہے، منی پاک ہے، ایک قول کے مطابق کھانا بھی جائز ہے، بیٹی یہ نہ لینا تمہارا خامد تمہیں چکر دے دے گا۔ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں اس کو، تو میں نے یہ کتاب دی کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ کتاب یہ تم نے جو نکاح میں یہ کتاب دی ہے، اگر ایک دن تمہارے داماد نے یہی سبق کھول کر تمہاری بیٹی سے کہہ دیا دیکھو کیا لکھا ہے، یہ بات سمجھے؟ اگر تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو یہ بات کہہ دی یہ دیکھو کیا لکھا ہے، منی کا کھانا منی پاک ہے، اور ایک اور مطابق کھانا بھی اس نے پیش کر دی، میں تم کیا کہو گے؟ میں کہتے ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جب مانتے نہیں تو انہیں کتاب دی کیوں ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے بات؟ جب آپ نے کھلانی نہیں تھی تو پھر یہ کتاب دی کیوں ہے؟ میں گزارش کی ہے، یہ میں لہجہ اس لیے لاتا ہوں آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ لہجہ کتنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں لہجہ لانا بیعتی زیور کا جواب نہیں ہونا، جب یہ لہجہ لائیں گے پھر بیعتی زیور پر زبان بند ہونی۔ گزارش سمجھے؟ جب تک یہ لہجہ نہیں لائیں گے تو ان کی زبان بند نہیں ہوگی، اور جب یہ لہجہ لائیں گے تو پھر اس کی زبان بند ہونی۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں آج نہیں مولانا بخاری بھی بہت اچھے تھے، مولانا کا لہجہ بہت اچھا تھا، مولانا گمل بہت سکتے۔ میں نے کہا تم نے ہمارے بندے کی بات کہنا یہ بہت اچھا تھا، ان کے شاگرد بہت سکتے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے نا،
ابھی تو کام کا راز ہوا ہے، تم روتے کیوں ہو؟ تم نے تو 1.5 سال تک ہمیں گالیاں دی اور تم نے بھونک ماری ہے، ہم نے تمہیں گالیاں نہیں دی، ہم نے تمہاری گالیوں کا علمی طور پہ جواب دیا ہے، ابھی تو جواب شروع ہوا ہے۔ میری بات سمجھے، ابھی تو جواب شروع ہے، اور انشاءاللہ سننا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم اپنے علماء دیوبند کے سارے قرضے چکا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ علماء دیوبند کی طرف سے کسی نے قرضے چکائے نہیں ہیں، ابھی تو ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو کام شروع ہے، ابھی تو علماء نے آنا شروع ہے۔ میں نے گزارش کی ہے نا، 7 سال پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آج دیکھو ابھی 7واں سال بھی نہیں شروع ہوا، اور آج الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایک بیداری کی لہر آئی ہے۔ میں نے اس طرح کے تقلید غیر مقلدین کے فتنے کے خلاف الحمدللہ تعالیٰ گزشتہ سال جنوری میں پورے سعودی عرب کے ایک ایک شہر میں جا کے میں نے ان کی ضلالت کو ننگا کیا ہے، ایک ایک شہر میں جا کے۔ لوگ کہتے ہیں کام کرنا مشکل ہے، میں نے وہاں جا کر بھی کام کیا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا خیال فرمائیں گرفتار ہو جائیں گے، میں نے کہا 7 سال وہاں قید کاٹی ہے، 7 مہینے یہاں بھی کاٹ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ہم نے یہاں بھی بیان کرنا ہے۔ میری بات سمجھ دو، ہم نے تو وہاں جا کے تمہارا تعاقب کیا جہاں بہت مشکل تھا، اور یہ پاکستان تو ملک ہی ہمارا، پاکستان تو ملک ہی ہمارا ہے۔ اللہ پاک اتنی کرم اور مدد فرماتے ہیں، بندہ سوچ نہیں سکتا۔ آپ حضرات علم میں ہے کہ میں 4 شیڈول میں تھا، 4 سمجھ ہے نا، حکومت بعض ان لوگوں کو جو گورنمنٹ کا ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان کو 4 شیڈول میں لے آتی ہے۔ کسی دور میں کہتے ہیں 10 نمبریہ، سنا کسی دور میں کہتے ہیں 10 نمبریہ بدماش ہے، 10 نمبریہ کو 10 نمبریہ وہ تھا جو گورنمنٹ کا بہت خطرناک ہوتا تھا، اس پہ پابندی ہوتی تھی، تھانے کے دور سے باہر جانا بھی نہیں ہے، تھانے کے دور سے باہر، تھانے کے دور باہر نہیں جانا، تقریر نہیں کرنی، کہیں بھی نہیں جانا، جب جاؤ تھانے کی اطلاع دے کر جاؤ۔ اس دور میں اس کا نام ہے 4 شیڈول۔ کیا نام ہے؟ 4 شیڈول۔ یہ وہ سرکل پاکستان پر لگا ہوا ہے، ان کے اوپر پابندی ہے، بیان نہیں کر سکتے، تھانے کی حد سے باہر نہیں جا سکتے، اپنی جگہ بغیر چھوڑے بتائے نہیں چھوڑ سکتے، یہ حد بندیاں لگی ہیں۔ اس پر بھی 4 شیڈول تھا، لیکن اس 4 شیڈول کی ہم نے پورے عرصے میں ایک بار بھی پابندی نہیں۔ آپ کے شاید بہت سخت ہے، سخت نہیں، مجھے ہمارے علاقے کیسا چکا تھا، انہوں نے جمہور صاحب کدھر ہے، میں نے کہا سفر میں، آپ کو پتا ہے 4 شیڈول میں، میں نے کہا بالکل پتا ہے، آپ تھانے ہیں، میں نے کہا نہیں آؤں گا، میں نے کیوں، میں نے کہا جو بندہ 4 شیڈول کی مخالفت کرے تو اس کے خلاف کیس ہوتا ہے نا، اس کے خلاف کیا ہوتا ہے، 11 ڈبل ای کے ساتھ دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، آپ میرے خلاف پرچہ کاٹے، کل عدالت میں آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، میری اور تیری لڑائی یہاں نہیں ہوگی، ہماری تیری ملاقات عدالت میں ہوگی، ملاقات کہاں بھی ہوگی، عدالت میں ہوگی۔ میں نے کہا عدالت میں، جب آپ عدالت میں جائیں گے تھانے دار کھڑا ہوگا، آپ بیٹھے ہوں گے، تھانے دار عدالت میں کھڑا رہتا ہے اور ملزم کے لیے بیٹھنے کی کرسی ملی ہوتی ہے، تھانے میں جاتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں؟ 4 شیڈول کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جائیں عبوری ضمانت کرا لیں، عبوری کو گرفتار کر نہیں سکتے، اور کی ضمانت کرا لیں، 2 سال اس کی سزا بنتی ہے، عموماً شیڈول کے کیس ختم ہو جاتے ہیں، سزا نہیں ہوتی، اگر سزا ہو بھی تو میں وکیل کو کہتا ہوں کہ ضمانت کی درخواست آپ یاد رکھنا، جو ہی جج سزا دے ساتھ ہی آپ نے ضمانت کی درخواست دے دینی ہے۔ 4 شیڈول کا کیس وہ ہے، یہ بیلیبل کیس ہے، اگر اس کی سزا ہو تو فوری طور پہ اسی وقت اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ میں نے ضمانت پھر باہر لے جائیں گے، پھر ہائی کورٹ چلیں گے، یہ بھی جائے گا، ہم بھی جائیں گے ہائی کورٹ، یہ بھی جائے گا، ہم نے سول کپڑوں میں جانا ہے، اس نے وردی پہن کے جانا ہے، ہمیں پریشان تو یہ ہوگا نا، ہم تو مولوی لوگ جلسے پر نہیں عدالت چلے جائیں گے، روزانہ کا نقصان اس کا ہوگا، جو یہ تھانے بیٹھ کے معاف ملتا تھا، یہ جو عدالتوں میں چکر لگ رہے ہیں، کتنی لسٹ ہونا ہے یہ پہلے ہونا ہے، 3-4 پرچے کٹے ان کی بس ہو، جب بھی نیا سچ چلتا مولانا 4 شیڈول میں، میں نے کہا جی آئے، میں نے کہا نہیں آتا، کہتا ہے کیوں، میں نے کہا پرچہ کاٹے، عدالت میں جائیں گے کیا پریشانی ہے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ نے 4 شیڈول سے مجھے ویسے فارغ کر دیا، ویسے نکال دی، کافی یہ 4 شیڈول میں آ نہیں سکتا، اس پر بنیادی غلط ہے جو تم نے قائم کیا، چلے ختم ہو گیا۔ میں جو خوشخبری سنانے لگا تھا، ہائی کورٹ نے شیڈول سے خارج کیا، ہمارے خلاف گورنمنٹ نے رد کر کے سپریم کورٹ پھر میرے خلاف چلی گئی، ہائی کورٹ سے شیڈول خارج ہو، کسی خلاف حکومت سپریم کورٹ نہیں جاتی، میرے خلاف پھر سپریم کورٹ گیا۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے وقت دے تو میں بتاؤں شیخ الہند کی پالیسیوں کے مطابق کسی ملک میں کام کیسے ہوتا ہے، کام ہوتا کیسے، اپنی بندہ کہتا ہے، جرأت کے ساتھ کہتا ہے، اور لڑائی سے بچ کے کیسے کہتا ہے، تو حکومت نے کیس کر دیا۔ کل مجھے میرے سپریم کورٹ کے وکیل رائے بشیر احمد بھٹی صاحب نے فون کیا،
अल्हम्दुलिल्लाह सर पे टोपी रखते हैं, सुन्नत के मुताबिक मुस्लिम दाढ़ी है, शलवार का उसके ऊपर रखते हैं, ये हमारा वकील है। और अभी जो ये बनी है ना कमेटी, जिसकी रिवायत पे हाईकोर्ट का जज बनता है, उस कमेटी के रुकन भी है और दाढ़ी भी है। आज तक 1 रुपया मैंने अपने केस का उनको नहीं, कभी मुझसे फीस भी नहीं लेते। इसको अल्लाह की मदद कहते हैं। तो लोग कहते हैं मौला एजेंसी के बाहर कैसे फिरता है, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के काम पे हम लगे हैं, अल्लाह ने काम में फरात अता फरमाया। कल मुझे उसको फ़ोन आया कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी तारीख थी, मुझे पता ही नहीं, कहते गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ केस किया था, सुप्रीम कोर्ट आज बहस थी। मैं अभी अदालत से बाहर निकल के पहले फ़ोन आया, मैंने वापसी फ़ोन किया तो उनकी सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी अब मुझे पता नहीं है, राय सब अदालत में बैठे, शायद उन्होंने फ़ोन किया, वापस वक्त मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैंने पहले फ़ोन की इत्तला देने के लिए अब फ़ोन दे रहा हूँ कि आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट गई थी, आज अदालत में केस था और एडवोकेट जनरल पंजाब भी पेश हुआ, मैं भी पेश हुआ। मैंने किताबें लेकर अदालत में गया तो मैंने शवायद से अदालत को बताया कि मौला पर शुरू लागू नहीं होता, जो केस ये पेश करते हैं उन केस में मौला बरी है, किसी का लदम जमात से इनका ताल्लुक नहीं है, और शुरू कैसे होगा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा भाई आपके खिलाफ फैसला हो जाना है, बेहतर है कि आप इस रेट को वापस ले लें। एडवोकेट जनरल ने जो आपके खिलाफ केस था उसको आज वापस ले लें। कल की बात, ना हमें केस के लगने का पता है, ना हमें केस के ख़त्म होने का पता है, ना हमारे पैसे लगे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं उसकी फ़ीस क्या देता हूँ, 2 महीने 3 महीने बाद मैं अपने हाई कोर्ट, अब वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी कोठी में 3 महीने बाद एक दरस कुरान होता है, ये हमारी फीस होती है। हर इतवार को सुबह 8 बजे उसकी कोठी में दरस कुरान होता है। ऐसा वकील बहुत कम आपको में दरस कुरान भी होगा और आने वाले तमाम सामीन को अपने घर में चने पका के, अपने घर में हलवा पका के और साथ नाम के साथ उनकी दावत भी हर इतवार को पका दी। और मेरे शेख की मख्तर दामन को कहा तो उनकी मुरीद भी है, मैंने हजरत से उनकी बैत भी करवाई। मैं कहता अल्लाह की मदद आप देखें ना, हमें पता भी नहीं है और केस भी ख़त्म हो रहा है। फिर कल मुझे 2 फ़ोन है, अगला तमाशा देखिए। एक फ़ोन मुझे आया लइये से, और सुल्तान से हमारे दोस्त हमारे तब्दील रखी उनके, मैंने कहा क्या हुआ, कहता कि मैं बैठा हूँ तो टी वी चैनल पर पर्ची चल रही है कि मौलाना इलियास मोहम्मद को दहशत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि मौलाना इलियास मोहम्मद दहशत गर्द नहीं है। तो क्या मसला, खैर तो थी, तो पर्चा तो नहीं था, वो परेशान था। तो मैंने उसको बताया कि ये केस था जो अदालत ने ख़त्म किया है, तो शायद उसकी टी वी पर पट्टी चल गई होगी, मुझे तो नहीं पता असल कजिया ये। फिर कल मुझे डेरा इस्माइल खान से रात को हमारे वहाँ के नुमाइंदा है मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी कौन का फोन आया, कहते हैं उस्ताद जी कल कोई झगड़ा हुआ लाहौर में। मैंने कहा किससे, कहते हैं नुमातियों से। मैंने कहा क्यों, कहते हैं यहाँ डेरा इस्माइल खान मैसेज चल रहा है मौलाना इलियास मोहम्मद और इशाक़ तौहीद को हाई कोर्ट की अदालत ने बुलाया था और उसने फैसला मौलाना खिलाफ इशाक़ तौहीद के हक़ में दे दिया है। हाई कोर्ट ने बुलाया था और उसने मौलाना के खिलाफ और इशाक़ के हक़ में फैसला दे दिया है, ये यहाँ मैसेज चल। अब बताओ केस क्या है, फैसला क्या है और बदयांती क्या है। अल्लाह को बदयांती से महफूज है ना। बच्चे कैसे अकल भी मातम करती है यार, तो झूठ बोलने की भी आदत होती है। आप पूरे मुल्क में देख रहे कभी भी मेरे मोबाइल से या मेरी टीम के मोबाइल से किसी शख्स के खिलाफ मैसेज नहीं चलता। मैंने कहा नहीं भाई, लड़ाई होती है, इल्मी लड़ाई है, दलाइल की जंग है। झूठ बोलना, ज़ातियात पे पकना, शख्सियत पे हमले करना, ये इंसान को ज़ेब नहीं देता। दलाइल की जंग तुम भी लड़ो, दलाइल की जंग हम भी लड़ें, फैसले दूसरे लोग करेंगे कि दलाइल की जंग कैसे होती है। तो मेरी बात समझे, मुझे सिंध एक दौर में तो बात बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी है। सिंध एक दौर में हम गए, हमारा खैर मुकल्लद का गुफ्तगू हुई, बड़ी लंबी थी, बात ख़त्म हो गई। फिर अगले हम दौरे में गए, ये हम सिंध का जो पहला शहर है ना, यहाँ सिंध में दाखिल हो पंजाब से सादकाबाद के आगे, वहाँ डेर की में हम थे। तो डेर की में एक लड़का गैर मुकल्लद हो गया, जिसने गैर मुकल्लद किया मैंने कहा उसको बताओ, उससे बात करते हैं। वो आ गया, ऐसी कुछ उसने दिया, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, ऐसे मुसावा किया। मैंने कहा बैठ जाओ छोड़ो मुसावा। मैंने कहा साईं आप सलाम नहीं मानते। मैंने कहा सलाम को मानते हैं लेकिन इस सलाम को नहीं मानते। सलाम को मानते हैं, इस सलाम को नहीं मानते। मैंने क्या माना, मैंने कहा मिठाई को तो मानते हैं लेकिन मिठाई के नाम पर लीद पेश करें, हम लीद को नहीं मानते। तो बता के जी खा लो। मैं क्यों, कहते जी मिठाई, लेकिन तो मिठाई नहीं, ये लीद है, हम लीद को मिठाई नहीं कहते और एक काम को मुसाफा मुस्लिम भी नहीं कहते। वो सुन्नत नहीं है, सुन्नत की बात को रगड़ा उसको लगा ना, बैठ गया। मैंने कहा पहले इस मसले पर बात करें फिर दूसरे शुरू करेंगे ताकि एक पर तो तेरा शौक पूरा हो जाए। यार वो कहता नहीं,
नमाज में बात हुई, तारीख मुकम्मल हो गई, मुनाज़रा तय हो गया, हम आगे सखर में गए, मेरा वहाँ बयान था, तो बयान में गलत आ गई। पहला मेरा सखर सिंध का सफ़र था, तो उन्हें नया बंदा समझ के छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मेरा गलत आया, वो उनका मौलवी था, और मैंने बयान ख़त्म किया, वहाँ खड़ा हुआ और चलता चलता हमारे कुर्सी के पास आ गया। मुझे आकर वहाँ वो लड़का कहने लगा कि आपने 1.5 घंटा हमारे खिलाफ बयान किया है और आपने कहा था सवालात के जवाब देंगे, अब मैं आपकी जगह पे आप उठे और मुझे ये जगह दें ताकि मैं बैठ कर कुछ सवालात कर दूँ, फिर आप सवालात के जवाब दें। मैंने कहा यार SHO के थाने में MNA चला जाए, SHO अपनी कुर्सी नहीं देता, तो मैं तुझ जैसे टुकड़ा को अपनी कुर्सी दूँगा, मुझे सवाल करना यहाँ न कर, वही करा जा। कभी बात चलने लगी थी, हमारे यहाँ मौलाना अबू बकर हमारे गाँव में है, तो उन्होंने वहाँ से उसको गरीबान से पकड़ा मेरे साथ सफर में और घसीट के पकड़ कर वहाँ लेकर चले, घसीटा वहाँ चले गए। मैंने कहा तुझे जुर्रत कैसे हुई कि तुम मौलाना कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है, यहाँ खड़ा और यहाँ खड़ा होकर बात कर। वहाँ जाकर उसको खड़ा किया, उस बेचारे की बदकिस्मती, उसने सवाल शुरू ही यहाँ से किया, कहते हैं 1.5 घंटा मौलाना इलियास बिन साहब अव्वल फौल कह रहे थे, अब मैं हदीस से सवाल करता हूँ। मैंने कहा 1 मिनट चुप हो जा। मैंने वही चुप करा, मैंने कहा सिंधियों तुम्हारी गैरत पे लानत हो, तुम कैसे गैरतमंद आदमी हो। मैंने 1.5 घंटा पुराना हदीस बयान किया और ये बेहया कहता है फौल बका है, ये हदीस को फौल कहता है, और तुम मुँह उठाकर देख रहे हो। हमने वहाँ से उसको उठाया, उठा कर मस्जिद डिब्बा उठाया मस्जिद के 2 दिन और ये दिन 5 साल हो गए, कभी भी पूरे सिंध में मेरे जलसे पे गैर मुक़द्दस सवाल करने गए नहीं है। अब गैर मुक़द्दस क्या कहते हैं, मौलाना अमीरुल क़ारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत गरम थे, ऐसे प्यार से बात कहते थे, ये हो सकता है ये को गालियाँ देता है। मैंने कहा गालियाँ तो मैंने नहीं दी, तुम्हारी गाली देने से पहले तो मस्जिद से उठाकर बाहर फेंक दिए। इस पर मुझे एक साथी ने लतीफ़ा बताया, मैंने वापस, चूँकि हमारा आगे 7 मई को डेट की मुनाज़रा था, वो तो कोई ना है, अल्लामा हैदरी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने कहा कि मुनाज़रा है, मैंने फरमाया कि मेरी गाड़ी भी ले जाओ, मेरी गाड़ी भी ले जाओ, खाली किताबें भी ले जाओ। जब भी सिंध में आए हमारा इदारा आपके इदारा जब भी है, मुझे हैदरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आकर भी फरमाते थे मैं तुझे लिख दूँ, तेरा बदल से हैदरी लिख दूँ, फिर तू यकीन करेगा। मैं जब कहता हूँ हैदरी तुम्हारा है, सुबह शाम आओ जो चाहो किताबें लो। मैंने वहाँ से किताबें ली, अपनी हमारे पास गाड़ी थी, तो गाड़ी और गार्ड वहाँ पर आए, मैंने कहा तुम ज़रा शहर के चक्कर लगाओ, शहर का चक्कर लगाओ और स्पीकर खोल के बैठ जाओ। ऊपर से स्पीकर हमने खोल लिया, गाड़ो डालने शहर में चक्कर लगाने शुरू कर दी। 6 घंटे तक हम बैठ के तकरीरें करते रहे, गैर मुक़ल्लिद मुनाज़रे के लिए नहीं आए। और वो जो लड़का गैर मुक़ल्लिद हुआ था, अजीब बात है, उसका नाम भी अहमद सईद बलोच है, गैर मुक़ल्लिद है, अहमद सईद बलोच उसका नाम। वो एक मौलवी अहमद सईद बलोच था, ये भाई अहमद सईद बलोच था, ये भाई था। खैर इंतजार समझे, कहने का कि मैं लिख कर दे तो गैर मुक़ल्लिद छूट जाए, नहीं आए, क्योंकि ये तय था अगर वो आए और हार गए ये एमपी होगा, अगर वो ना आए तब भी एमपी होगा। वो नहीं आए, इसलिए एमपी ने ऐलान कर दिया, खड़े हो गए। तो गैर मुक़ल्लिद वहाँ तो आए नहीं, शक्कर की चोट जेल में थी ना, उन्होंने डेल्ही में आने से इनकार कर दिया कि यहाँ भी कोई मसला खड़ा ना हो जाए। तो मुझे एक मौलवी साहब तो मुलियासन, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर एक लतीफ़ा याद आया, लतीफ़ा बनता तो इस पर नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि मुझे शायद सिर्फ इस बात में तशबीह है कि बाप के जाने के बाद लोग कहते हैं बाप अच्छा था लेकिन बेटा हो सकता है। उन्होंने कहा एक आदमी था और वो उसकी आदत जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता वो जाके कफन उठा लेता, उसे क्या करता कफन। तो लोगों ने उसके मरने का वक्त आया, एक बंदा कहने लगा वो अब्बा जी आप दुनिया से चले जाएंगे, लोग कहेंगे किसके बेटे हैं। मैंने कहा मैं आपको नुस्खा देता हूँ, लोग मुझे भूल जाएंगे, लोग मुझे बहुत अच्छा कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा जब मैं दुनिया से जाऊँ, मेरे जाने के बाद जो पहला बंदा फौत हो तुमने कफन भी ले लेना है और 1.5 फुट का डंडा भी दे देना है। कफन भी ले लेना, 1.5 फुट का डंडा भी दे देना। उनने कहा बंदा बहुत हुआ, कफन भी ले लिया, 1.5 फुट का डंडा भी दे दिया। अब लोग सुबह आकर देखे भी अब क्या होगा, बाप तो चला गया है, अब क्या होगा। सुबह जाकर देखा कफन भी नहीं है और 1.5 फुट का डंडा भी है। लोग कहते हैं इनका बाप बहुत अच्छा, इनका बाप बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा देखा आप कहते मौलाना गाड़ गई। मैंने कहा हमारे जाने के बाद तुमने कहना मौलाना यार तुम्हें बहुत अच्छा, अभी तो मौलाना रिजवान अजीज है, मौलाना मसूद है, मौलाना अकमल है, मौलाना शबीर है, मौलाना आपके आ रहे हैं ना। आपने कहना जब जिन्होंने जाना है आपने उन्हें ये भी बहुत अच्छे, क्या कहना ये बहुत अच्छे ले। तो तुमने मरने के बाद अच्छा कहना। मैंने कभी आपसे कोई तरतीब बना लो ताकि अल्लाह पाक में सही तरीके इक़्तिदार के साथ चलने की कोई किताब फरमाए। चले बात मैंने शरीफ पर बहुत सारी बातें कहना चाह रहा था, उसने क्या कहा ये मुद्दा किया जो कुछ सुनता भी है तो उसने क्या कहा, तुमने ये बात
مردہ بولتا ہے، وہ مردہ نہ سنتا ہے نہ سن سکتا ہے، اور کچھ بولتا بھی ہے جیسے چیختا ہے۔ میں نے کہا ویسے تو مردہ بولتا اور سنتا نہیں ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہونا ہے نا وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے۔ کیونکہ ان کو قبر میں جوتے لگنے ہیں تو یہ جوتے کی آواز کو مان گیا، اور ٹھکائی ہو تو چیخنا ہے، چیخنے کو بھی مان گیا۔ کیا کل کو بندہ قبر پوچھے تاکر مان سے تو کہتا تھا نہیں سنتا تو سنتا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا نا میں جوتے سنتا ہوں۔ قبر میں پوچھ لے بھائی تو کہتا تھا کہ مردہ بولتا تو چیختا کیا ہوں اس نے کہا میں تو کیا کرا گیا تھا، بولتا نہیں بلکہ چیختا ہے۔ تو دیکھو میں چیخ رہا ہوں، میں تو مان دیا تھا۔ تو جو مرنے کے بعد انہیں اس کو دنیا میں مان دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی بات سمجھ، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں وہی بات کہتا ہوں جو دنیا کہتے تھے۔ اب فرشتہ دو نمبر ایک اس کو لوہے کے گرز مارتا ہے، نمبر ایک اس کو لوہے کے گرز مارتا ہے، اور نمبر دو زبان سے کیا کہتا ہے؟ لا دریت ولا، یہ مستدل ہے، لا دریت ولا دلیت۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح القسطلانی علی البخاری میں تعریف فرماتے ہیں، یہ اسی جگہ پہ حاشیے میں آپ کو حاشیہ مل جائے گا۔ علامہ قسطلانی شرح القسطلانی علی البخاری میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، یہ پوری حدیث نقل کرنے کے بعد فرشتہ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، کہتے ہیں تلیتا ای لا دریتا ولا تلیتا، دریتا ای لا علمتا بنفسک بالاستدلال، ای لا علمتا بنفسک بالاستدلال، لا دریتا ای لا علمتا بنفسک بالاستدلال ولا تلیتا، اب المعنی لتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، لتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون۔ تو لا دریتا کا معنی لا علمتا بنفسک بالاستدلال، اور لا تلیتا کا معنی لتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون۔ فرشتے کہیں گے تو دلیل کے ساتھ بات نکال بھی نہیں سکتا تھا اور دلیل والے کی بات کو مان بھی نہیں سکتا تھا۔ جو دلیل سے بات نکالے اسے مجتہد کہتے ہیں، اور جو دلیل والے کی بات مان لے اسے مقلد کہتے ہیں۔ تو مجتہد بھی نہیں تھا، مقلد بھی نہیں تھا، تو حدیث غیر مقلد تھا، تو حدیث غیر مقلد تھا۔ اب اس کی دہرائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا قبر میں بھی ٹھکائی ہوگی تقلید نہ کرنے کی وجہ سے۔ دلیل ہم نے کہاں سے پیش کی ہے؟ انہوں نے کہاں سے پیش کیا ہے؟ جو مانتے ہیں ہم تو وہی پیش کر رہے ہیں نا، چلو جو نہیں مانتے وہ پیش نہ کریں، ہم نے دلیل میں صحیح بخاری کو پیش کیا۔ اس میں دیکھیں ایک جملہ میں درمیان میں آگے عرض کر دوں، فرشتہ کہے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک اور فتنہ آ گیا، وہ کہتا ہے یہ حضور ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، بندہ سرگودا میں فوت ہوا اور آپ کہتے ہیں نبی پاک مدینہ منورہ میں ہے، تو جب یہ قبرستان میں فوت ہو فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص حضرت محمد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ کے محمد یہاں نہیں تو فرشتہ ما تقول فی ھذا کیوں کہتا ہے؟ دلیل سمجھیے، ما تقول فی ھذا کیوں کہتا ہے؟ اس کا معنی کہ حضور یہاں پہ موجود ہے۔ حاضر ناظرین پہ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے ایک وقت میں لاکھوں بندے یک وقت فوت ہوتے ہیں، اس کا معنی کہ لاکھ جب بندہ فوت ہوگا تو لاکھ کی قبر میں فرشتہ سوال کرے گا نا، ما تقول فی ھذا، اس کا معنی حضور لاکھ جگہ پر موجود ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں حضور ہر جگہ پر موجود نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کو سمجھ عطا فرمائے اور عربی کے محاورات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی چیز دور ہو اسے وہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی چیز قریب ہو تو اسے یہ کہتے ہیں۔ جس طرح چیز دور ہو تو وہ کہتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی چیز دور ہو اور درمیان میں پردے نہ ہوں اس کو بھی وہ نہیں یہ کہتے ہیں، اس کو بھی وہ نہیں یہ کہتے ہیں۔ وَمِن نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگ ستاروں سے مِن نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ۔ پہلے دور میں گھڑیاں نہیں، رواج کیا ہوتا تھا، لوگ کہتے ہیں جب یہ ستارہ یہاں پر آ جائے تو 3 بج جاتے ہیں، جب یہ ستارہ یہاں پر آئے تو 3 بج جاتے ہیں۔
جب یہ ستارے یہاں پر آ جائیں تو صبح صادق ہو جاتی ہے، جب یہ ستارے یہاں پر آ جائیں تو پھر رات کے اتنے بج جاتے ہیں اور عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب اشارہ ستارہ ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور تھا تو وہ کہنا چاہیے تھا یہ یا وہ یا یہ، لیکن وہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کیوں؟ اگرچہ ستارہ کروڑوں کلومیٹروں کے فاصلے پر ہے لیکن ستارے پر ہمارے درمیان کوئی حجاب، اگر درمیان سے حجاب اٹھ جائے تو پھر دور بھی ہو تو وہ نہیں، یہ کہتے ہیں نبی پاک مسجد مدینہ منورہ اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے اور ہم یہاں سرگودا میں تھے، میت یہاں پہ تھی، حضور مدینہ منورہ میں ہے، میت کراچی میں تھی، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہے اور میت کوئٹہ یا پشاور میں ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، کیا مطلب ان کے اور ان کے درمیان جو پردے تھے وہ سارے ہٹا دیے گئے، تو فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، ما تقول فی ھذا، اس کا معنی یہ نہیں کہ یہاں موجود ہے، اس کا معنی وہاں پر ہے، لیکن حائل ختم ہو جائے اور چیز دور ہو تو پھر وہ نہیں، یہ کہتے ہیں، پھر وہ نہیں، یہ کہتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 3، اس کا حشر میں نقصان کیا ہوگا؟ حشر پارہ نمبر 29 سورہ ملک آیت نمبر 10، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ میں نے بتایا تھا، حوالے آپ نے پہلے لکھے ہیں، اس آیت کی روشنی میں تفسیر عزیزی میں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بعض مفسرون نسخوں کو تقلید پر اور ناقلوں کو تحقیق اور اجتہاد پر عمل کیا۔ سمجھئے؟ تو ناقل سے مراد کیا ہے؟ تقلید، نسخوں سے مراد تقلید اور ناقل سے مراد اجتہاد۔ آگے پھر یہی بات شیخ عبدالحق محدث شیخ عبدالحق حقانی بھی فرماتے ہیں کہ اس سے نسخوں سے مراد تقلید اور ناقل سے مراد اجتہاد۔ تو جب حشر میں ان کی چھکائی شروع ہوگی تو غیر مقلد کیا کہے گا؟ لو کنا نسمع او ناقل، اے کاش میں بات دلیل سے جان لیتا، اگر جانتا نہیں تھا تو میں دلیل والے کی بات کو مان لیتا، اے کاش میں مجتہد ہوتا، اگر مجتہد نہیں تھا تو کاش میں مقلد ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، وہ اس جرم کا اعتراف کر لیں گے۔ اللہ فرمائے کہ فسوق کر لے اصحاب سعید، یہ دنیا میں کام کرنے کا تھا، اب اجتہاد تقلید ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں جب بندہ تقلید نہ کرے، دنیا میں ضلالت ملتی ہے اور قبر میں گرز ملتے ہیں اور حشر میں جہنم ملتی ہے۔ تقلید کریں گے یہاں پہ ہدایت ملے گی، قبر جنت کا باغ بن جائے گی اور حشر میں اللہ جہنم کی بجائے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو تقلید کی نعمت عطا فرما دے۔ تقلید بہت آسان ہے اور اجتہاد بہت مشکل ہے۔ اجتہاد جتنا مشکل ہے نا، تقلید اتنی ہی زیادہ آسان ہے۔ ہم مجتہد تو نہیں بن سکتے لیکن مقلد تو بن سکتے ہیں نا۔ باقی تیسری بات، تقلید پر ہونے والے اشکالات کا جواب انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ میری گزارش کی طرف میری مجبوری ہے، ہمارا آج کا سبق یہ وقت مدرسہ حقانیہ لاہور کا تھا، لیکن میں نے مولانا بشکر حقانی صاحب سے یہ کہا کہ یعنی زور کی بات مولانا شفیق صبح مولانا شفیق الرحمان صاحب تشریف لائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ناغہ نہ ہو سبق میں سبق پڑھا کر آتا ہوں۔ میں نے آپ کے 1 گھنٹے کے آپ کو سبق کیا، لیکن وہ یہ کہ رات آتی بہت دیر ہو تو سوتے رات کو 3 بج گئے، فجر کی نماز پڑھی، میں نے بڑی کوشش کی 7 بجے، لیکن میرے بس میں نہیں، گھروں نے اٹھایا لیکن بھی بس ہو گئی، پھر سویا، پھر چھوٹے بیٹے پھر اٹھایا، پھر آپ کو 9:30 ہونے والے ہیں۔ میں بس یہ تو دعا کریں اللہ پاک آپ اور میری سب کی محنت کو نقل اور قبول فرما، انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ میں کوشش کروں گا شبہات کے جوابات یہ کل کی دوستوں میں سارے مکمل ہو جائے، آپ 2 گھنٹے لگے 4 لگے جتنا بھی ہو، آپ کا سارا سب ہمارا مکمل ہو جائے۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ اگر میں صبح 7 سے لے کر 9 چلتا، 9:30 سے 11:30 اور 3 سے 5 بجے تک، ارادہ پکا یہ تھا، لیکن مولانا اللہ صاحب صاحب رحمۃ اللہ کا مجھے ایک بار فون آیا، پھر فون آیا کہ جناب نگر میں حاضری بہت ضروری ہے۔ میں نے کچھ کر حاضری کیا، میں صبح یہاں پڑھا لوں گا اور دوپہر وہاں پڑھا لوں گا، پھر واپس آ جائیں گے۔ میں نے کئی بار آپ سے گزارش کی ہے نا، ہمارے کام کی عادت یہ ہے ہم اپنے بڑوں کے ساتھ دور جانی کرتے اور بڑوں کی ترتیب پر اپنی ترتیب کو قربان کر دیا کرتے۔ جیسے آپ نے پرسوں دیکھا ہمارا پروگرام کیا تھا 11:30 سے 12 مولانا غلام یاسین صابر صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا، لیکن انہوں نے فرمایا مجھے جلدی ہے، ہم نے کہا بیان پہلے فرماتے سب بعد میں ہوگا،
مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک ساتھی نے چٹ دی، اور چٹ میں نہیں کہتا اس نے بری نیت محبت کے ساتھ دی ہوگی، لیکن ہر جگہ محبت کی چٹ اچھی لگی۔ چٹ کیا دی؟ آپ کہتے ہیں یاد مقابلہ 9 لیٹ اور 9 ویٹ، اور آج تو آپ نے لیٹ کر دی ہے، کیوں؟ سبق 11:30 ختم ہونا تھا اور آج ختم 12 بجے ہو گیا۔ میں نے پہلے اعلان نہیں کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں گے تو آج سبق آدھا گھنٹہ مؤخر کر لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس میں تاخیر کون سی ہوئی؟ غیر مقلد نہ بنو، بات سمجھا بھی تو کرو۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، ہر کورسوں میں لوگ آتے ہیں بات سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بات شرارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی شرارت کر بھی دے نا مجھے تعجب نہیں ہوتا، میں نے ساتھ کو کہہ رکھا ہے کہ ایک نہ ایک دانہ ایسا ہوگا، اس دانے کو آپ نے نکالنا نہیں، اس کو سنبھالنا ہے، ورنہ نکالنے میں کون سی دیتا؟ میں نے کہا ان کو نکالنا نہیں، ان کو سنبھالنا ہے۔ ہمارے یہاں تخصص کے لیے تشریف لائے تو ہم ان حضرات کو کہتے ہیں، تخصص والوں کو بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آئے ہیں یہ سارے ہمارے نہیں ہیں، کچھ ہمارے ہیں جو دیکھنے کے لیے آئے، وہ دیکھیں گے چلے جائیں گے۔ اور بعض اب دورہ تعلیم کے مسائل میں بہت سے لوگ مشدیت سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم سے بہت پرانا ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور بعض پڑھنے کے لیے نہیں چکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چلو ہم کہتے ہیں چکھیں گے بھی، مال پسند آئے گا، شاید اللہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کل جو آپ کی بات میں تھی اس کا گزارش سنا دے۔ میرے اللہ نے کرم فرمایا، میں کل بہت الجھا ہوا، میں نے پہلے انہیں فون کیا میری 12 بجے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا یار بہت مشکل ہے، میں چلتا ہوں۔ پھر وہ یہاں چل کر تشریف لے آئے پرسوں، مفتی یاسر صاحب جامعہ نعمانیہ والے کے ساتھ ان کی وہاں کا عوام تھی، لیکن بہت ضروری ہے۔ میں نے مولانا رضوان عزیز صاحب سے مولانا اکمل صاحب سے عرض کیا، ان نے کتابیں والے ساری فیس پوری مکمل کر دی، ہم نے پورا بندوبست کر لیا، اور میں تھکا ہوا بھی تھا، مجھے گلجن بھی تھی، رات کو تو جلسے بھی تھے، لیکن تو جب آدھا میں نے جانا تھا تو ان کا جب میں سے فارغ ہوا تو فون آ گیا کہ جی وہ جو لوگ جمع ہونے تھے ان کو جمع ہونا مشکل ہے، آج ہم نے ملتوی کر دی، گفتگو پھر دوبارہ ہوگی۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ۔ دیکھیں گفتگو بھی ہمارے آپ تک اور سے اس کا فائدہ کیا ہوا، ہمیں کل دن کو 2 گھنٹے سونے کا موقع ملا، ان کا فون آ گیا تھا، گفتگو بندے جمع نہیں ہوئے، پھر کبھی صحیح اکثر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بعد کو پکڑنا بڑا غلط ہوتا ہے۔ آج کل مماثل نے نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ایک شہر میں اعلان ہوگا، کوئی مماثل شہر میں تجارت کے لیے آئے گا نا، اشتہار چھپا ہوگا اور میسج کر دیں گے بھائی آج فلاں شہر میں مولانا نیاز گلزن صاحب سے مماثلوں کا مسئلہ حیات کے اوپر مناظرہ ہے۔ مناظرہ تو ہونا نہیں، کیونکہ میں کسی اور شہر میں ہوں، کسی اور شہر میں، مجھے تو پتہ نہیں۔ اب شام لوگ پوچھیں یہ کیا ہوا، پھر دوسرا مسئلہ کرے گا، دوڑ کے وہ آئے نہیں۔ یہ ہر روز ایک نہ جگہ سے ہر روز ایک نہ میسج چل رہا ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں بس گھبرائے مت، اپنے کام کو مثبت طریقے سے جاری رکھیں۔ ابھی میں میسج آ رہے ہیں اور فلاں شعر ہیں اور 20 شبان سے مسئلہ حیات شروع کر رہے ہیں، واحیاتی کو چیلنج ہے، کوئی ہے جو آ کر سوال کرنا چاہے تو آ جائے۔ اب کل کو کیا ہوگا، کوئی بھی واحیاتی ہمارے پاس جو سوال کیا ہے، میں نے کیسی ہے جیسے 12 دن کا دورہ تھا کہ مسائل شروع ہے اور آپ کہتے ہیں پورے 12 دن میں کوئی مماثل مناظرے کے لیے نہیں آیا، دیکھو سارے دوڑ گئے۔ یہ بتاؤ بدیانتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، یہ بدیانتی ہے تو وہ بدیانتی نہیں ہے، ہم بدیانتی نہیں کرتے، ہم نے 12 دن کا دورہ تاریخ مسائل پڑھانے کے لیے کیا ہے۔ اس کا معنی کہ بندہ جھوٹ کے، ہم نے تو میسج کیا تھا، ہم نے نیٹ پہ اعلان کیا تھا اور ہم تو 200 طلباء لے کر بیٹھے ہوئے تھے، 12 دن میں کوئی بندہ نہیں آیا، اس کا معنی جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ غلط حرکتیں یوں نہ کیا کرو، آپ دلائل سے بات کرو، ہماری دلائل سے بات کرو، اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ استاد جی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کبھی ہمارے علماء کا مناظرہ ہوا ہے؟ ذاکر نائک سے ہمارے علماء کا باضابطہ مناظرہ نہیں ہوا، یا کسی مسلمان سے ہوا ہے؟ ذاکر نائک سے مناظرے تو نہیں ہوئے، البتہ ہمارے علماء دیوبند کا استفتاء اور جواب اس کو مفصل آ چکا ہے کہ ذاکر نائک کی گمراہ آدمی۔ استاد جی مرنے کی بات نیت پتہ ہے موت مراک ہے، مگر آپ جب مرنے کی بات کرتے ہیں خدا کے ساتھ دل بیٹھ جاتا ہے، دل پر ایک وفاداری ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم میں بھی بہت، اللہ کے حکم سے بھی بہت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عقیدت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں آپ کو جانا ہے، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، میں نے کہا دل تو بیٹھنا مرنا تو ہے ہی نا، بس یہ دعا کریں اللہ موت سے پہلے ہم سے خوب کام لیں۔ آپ تو موت کی بات کہتے ہیں نا، میں گزارش کے بعد پہنچتا نہیں ہوں، میرے دل میں بات ایسے جلسے ہوتے ہیں، میں جلسے پر جاتا ہوں، مخالف پولیس کو فون کرتے ہیں، وہ پولیس جلسے میں آتی ہے اور پھر کہتے ہیں جی وہ مولانا مناظرہ میاں والی میں نے تاریخ دی تھی اپریل میں، میاں والی صاحب ایک جگہ ہے، جلسہ طے ہو گیا، میں چلا گیا، انتظامیہ آ گئی اور انتظامیہ نے آ کر کہا کہ آپ کا جلسہ نہیں ہوگا۔ میں نے مجلس کا بھی جلسہ نہیں ہوگا اور میرا آپ کو وعدہ ہے میں مئی کے پہلے عشرے میں میاں والی شہر میں جلسہ کروں گا، یہ میرا آپ کا وعدہ، آج دیہات کے جلسہ چھوڑ دو۔ اگر وہاں کی پوری لڑکیاں یہاں بیٹھے ہوں ان سے پوچھ لو، وہاں بڑے بڑے سفید داڑھی والے لوگ تاڑے مار کر رونے لگے، مولانا کو واپس کر دیا ہے اور گاڑی کے ساتھ دوڑتے رہے، لیکن میں بیان چھوڑ کے واپس آ گیا۔
میرے کراچی کے ساتھی ہیں، مجھ سے بیعت ہے، بھائی نشان ان کا نام ہے، وہ یہاں کچھ وقت آئے تھے اور میرے ساتھ گاڑی میں تھے، واپس آئے وہ یہاں لائبریری میں آ کر رونے لگے. انہوں نے کہا مجھے اب پتہ چلا ہے ہمارے شیخ کے ساتھ پنجاب میں کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے کراچی میں آتے ہیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کے ساتھ دنیا بھر میں ہوتا گیا ہے. وہ چونکہ کالج کا لڑکا تھا اور یہاں کا رونا شروع ہو گیا. خیر میں نے گزارش کر رہا تھا، ایک بیان منسوخ ہوا تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ رونا آپ کا کام آئے گا. پھر غالباً 9 مئی ہے یا 8 کو مجھے تاریخ یاد نہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پھر میں نے میاں والی شہر میں کانفرنس کیا ہے. پھر وہی مماتی کہتے تھے ہمارے 20 سال کی محنت پہ اس نے ایک دن میں پانی پھیر دیا. یہ میاں والی شادی یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یہ 20 سال کی محنت میں ایک دن کے بیان میں پانی پھیر دیا. میں نے کہا تم نے جھاگ کا جلسہ روکا تھا، اللہ نے شہر کا جلسہ دیا. تم نے وہاں پابندی لگوائی تھی، اللہ نے منظوری کے ساتھ جلسہ دیا. وہاں علماء نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، وہ ایک مماتی مولوی نے اعلان کیا میں 1,15,000 دوں گا اگر مولانا ریاض گلمن مجھ سے مرالہ کرے. تو مولانا انہوں نے فرمایا میں 1,02,30,000 روپیہ دوں گا اگر تو مولانا گلمن سے مرالہ کرو. اب اپنا مرالہ طے کرو. وہ بھی اعلان کر کے کھڑے رہے. میں نے کہا اپنے اپنے جلسوں میں تو ہر کوئی اعلان کرتا ہے، یہ کون سی پتہ کس کی نکالنی ہوتی ہے. جب مقابلہ ہوگا تو بات تو پھر چلتی ہے نا. پھر وہاں جلسے والوں نے کہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب میاں والی میں سالانہ کانفرنس حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہوگی. میں نے کہا تم نے ایک جلسہ روکا جو حیات النبی پہ بھی نہیں تھا، لیکن تم نے حیات النبی کی وجہ سے روکا. اللہ نے اس کی برکت سے میاں والی میں سالانہ کانفرنس طے کرنا. تو روکنے کے نقصانات سمجھتے ہو کس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. اللہ میں بات سمجھے عطا فرمائے. میں نے گزارش کی تھی جب مسئلہ شروع ہوگا نا پھر چٹے دیں. یہ مواتی کی نماز کا مسئلہ ہے، اب یہ پھر چٹ آ جائے گی. تو جب حیات النبی کا مسئلہ بیان ہوگا مولانا رضوان عزیز صاحب بیان کروائیں گے. آپ اس کی چھوٹی ساری چٹے دیں، انشاءاللہ آپ جواب سماعت فرمائیں. اگر غیر مقلد تقلید کرتے ہیں یہ چٹائی ہے تو یہ میں اسی لفافے میں ڈالتی ہوں. یہ لفافہ انشاءاللہ کل کھلے گا، اس میں جتنی چٹیں ہیں یہ سب کا آپ کو جواب دیں گے. اگر کوئی اور چٹ بھی آئی نا تو میں نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا اس میں کیا لکھا ہوا. شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ مولانا 2 دن پہلے چچری کی دوران جاری کرتے ہیں، ابھی تک میں نے ایک چٹ کو بھی کھول کر نہیں دیکھا. جیسے آ رہی ہیں مولانا شبیر کا جمع ہو رہی ہیں وہ روزانہ مجھے دے دیتے ہیں جی آپ چٹیں آگے لے لیں. میں کہتا ہوں پھر واپس کر دوں گا، آپ رکھ لیں تو مجھے کل دیں. تو کل یہ ساری چیزیں کھلیں گی، اس میں تمام چیزوں میں جواب ہوگا. تقلید کے مسئلے پر اور بھی اشکالات ہو آپ تفصیل کے جمع کروا دیں، کل انشاءاللہ تفصیل کے جوابات ہوں گے. اللہ ہم سب کو مجتہدین پر اعتماد کرتے ہوئے تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.